السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ میں اب باقی 5 دن جا کر رہ گئے ہیں۔ بندیال صاحب کا ماضی کس طرح رہا، بندیال صاحب کے فیصلے کس طرح رہے، اور جو تنازعات بندیال صاحب کی وجہ سے کھڑے ہوئے، بینچ بنائیں تو متنازع، فیصلہ دیں تو متنازع، سماعت کریں تو متنازع، پارلیمنٹ مسترد کرتی رہی، پارلیمنٹ قراردادیں منظور کرتی رہی چیف جسٹس کے فیصلوں کے خلاف۔ چیف جسٹس کی ساسو ماں کا تنازع بھی آیا، چیف جسٹس کا عمران خان کو گڈ ٹو سی یو کہنا، اور وہ تنازع الگ، عمران خان کو لیڈر تسلیم کر کے ان کے حق میں عمران داری کرنا، ان کی سہولت کاری کرنا، یہ تمام تنازعات چیف جسٹس کے سر پہ ہیں، اور ان کا سہرا ان کو جاتا ہے۔ اور ان کے جو ہم خیال ساتھی ہیں، اب ظاہر ہے عمران دار جج کا نام پڑا، ہم خیال ججز کا نام پڑا، انہی اپنے اقدامات کی وجہ سے۔ تو تاریخ میں شاید ہی اتنے متنازع فیصلے کسی جج نے دیے ہوں جتنے عمر عطا بندیال صاحب نے دیے۔ آج انہوں نے آخری تقریر کی ہے، اور نئے عدالتی سال کی تقریب تھی۔ آج انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بھی تعریفیں کی ہیں کہ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت بھلے آدمی ہیں، آنے والے چیف جسٹس نامزد جو چیف جسٹس ہیں قاضی صاحب، اور ان کی رائے اور میری رائے الگ الگ ہو سکتی ہے، یا اور بھی بہت ساری چیزیں باتیں کی ہیں۔ چیف جسٹس نے جو تقریر کی ہے اس میں بہت سارے جو تنازعات ہیں وہ خود ہی ڈسکس کیے ہیں۔ کیا کچھ کہا ہے چیف جسٹس نے، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں چیف جسٹس کا جو خطاب کیا ہے انہوں نے، جو اہم پوائنٹس ہیں۔ چیف جسٹس کہتے ہیں بندیال صاحب جی کہ سپریم کورٹ کا تجربہ تلخ و شیریں رہا، تلخ سیاسی تنازعات کی وجہ سے رہا، زیر التوا مقدمات کی تعداد بڑھ گئی، سپریم کورٹ کو جارحانہ اور مخاصمانہ ماحول سے کام کرنا پڑا، گڈ ٹو سی یو والے ریمارکس کو بھی پس منظر سے ہٹ کر رپورٹ کیا گیا، 13 سے 16 گھنٹے سرکاری وقت سے بڑھ کر کام کیا۔ اب گڈ ٹو سی یو کو پس منظر سے ہٹ کر کیسے رپورٹ کیا گیا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بندیال صاحب نے جو کورٹ روم میں لوگ موجود تھے ان سب لوگوں کی موجودگی میں ایک مجرم کو، ایک ملزم کو، جس نے فوجی تنصیبات پر حملے کرائے، جس نے جناح ہاؤس پر حملہ کروایا، جس نے ملک کو تباہ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، جس نے جو ریاستی اداروں کو بدنام کرنا تھا وہ سارا کچھ کیا، اس شخص کو، مجرم کو، جو ریاستی ریکارڈ کے مطابق ایک فارن فنڈیڈ آدمی ہے، غیر ملکی ایجنٹ ہے، ڈکلیئر ہو چکا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے جس کو باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہوگی تو اس کو کیا نام دیں گے آپ، غیر ملکی ایجنٹ ہی نام دیا جائے گا نا، لیکن وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر بھی اس شخص کو بٹھایا گیا۔ اب اس شخص کو دوران سماعت چیف جسٹس آف پاکستان گڈ ٹو سی یو کہیں تو اس کو کیسے پس منظر سے ہٹ کر رپورٹ کیا گیا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ چیف جسٹس نے کسی اور ملزم کو آج تک گڈ ٹو سی یو کہا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ عمران خان تھے، لاڈلے تھے، اور ساسو ماں کے بھی لیڈر تھے، اور بندیال صاحب کے ان کے فیملیز کے لیڈر تھے، اسی لیے ان کو دیکھ کر گڈ ٹو سی یو کہا۔ اچھا، اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پس منظر سے ہٹ کر رپورٹ کیا گیا۔ اچھا، آگے کہتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے یہ میرا آخری خطاب ہو، میری نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے مختلف رائے ہو سکتی ہے۔ نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ قابل تعریف انسان ہے، میڈیا معاشرے کی آنکھیں اور کان ہیں، میرے حوالے سے میڈیا میں غلط رپورٹنگ بھی کی گئی، گڈ ٹو سی یو والے میرے جملے کو غلط رنگ دیا گیا، شارٹ اینڈ سویٹ ججمنٹ بارے آبزرویشن دی جس پر غلط رپورٹنگ ہوئی، جو ہوا میں اس کو درگزر کرتا ہوں، اور جو قوم کے ساتھ کیا، اس ملک کے ساتھ کیا، جو اپنے ججز کے ساتھ کیا،
جو پارلیمان کے ساتھ کیا، پارلیمان کی قانون سازی کے ساتھ کیا چیف جسٹس صاحب آپ نے، تو وہ اس کو کس کھاتے میں رکھیں گے؟ آپ تو درگزر کر رہے ہیں، اور جو آپ نے زیادتیاں کی لوگوں سے، جو آپ نے دوسری پارٹی کو سنائی نہیں، اور یک طرفہ ایک ہی سماعت میں ایک ہی پارٹی کا موقف، وکیلوں کا موقف سن کر فیصلہ دیتے رہے، تو اس کو درگزر کیسے کیا جائے گا؟ تاریخ اس کو کیسے درگزر کرے گی؟ تو یہ کہتے ہیں کہ میں ان سب چیزوں کو درگزر کرتا ہوں۔ چیف جسٹس مزید کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کا تجربہ تلخ و شیریں تھا، تلخ سیاسی تنازعات کی وجہ سے زیر التوا مقدمات کی تعداد بڑھ گئی، سپریم کورٹ کو جارحانہ اور مخاصمانہ ماحول میں کام کرنا پڑا، آڈیو لیکس انکوائری کمیشن متعلق آخری فیصلے میں ماحول کی وضاحت کر دی تھی، مشکل وقت میں آئین کی حفاظت کی، کوئی بھی 90 دن کے اندر انتخابات کے انعقاد کا مخالف نہیں، سیاسی مخاصمت آئینی بحث پر حاوی ہو جاتی ہے، سپریم کورٹ سے توقعات کے سامنے قانونی رکاوٹیں حائل ہیں، از خود نوٹس اختیارات سے متعلق طریقہ کار ایک عدالتی فیصلے میں وضع کر دیا ہے، 9 مہینوں میں صرف ایک از خود نوٹس لیا، از خود نوٹس اختیارات سے متعلق نئے چیف جسٹس آف پاکستان سے بہتر طریقہ کار کی توقع ہے، مختصر اور شیریں فیصلے والے ریمارکس کو غلط رنگ دے کر تنزیہ الفاظ میں پیش کیا گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ جی از خود نوٹس والا کیس جو ہے میں یہ آنے والے چیف جسٹس پر چھوڑتا ہوں، یہ تو ہمیں بھی پتا تھا، یہ پہلے بھی ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں صحافی آپس میں کہ چیف جسٹس کے مفاد کا یہ کیس نہیں ہے، اسی لیے مطلب چیف جسٹس اپنے لیے یہ نہیں کریں گے، یہ چھوڑ کے جائیں گے تاکہ آنے والے چیف جسٹس جا کر اپنے بارے میں فیصلہ کریں۔ میرے ہوتے ہوئے بھائی یہ جو نیا قانون ہے از خود نوٹس کا کہ 3 رکنی کمیٹی، ایک چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ طے کریں گے، بینچ کا فیصلہ وہ طے کریں گے، از خود نوٹس کا فیصلہ وہ طے کریں گے کہ یہ نوٹس بنتا ہے نہیں بنتا، لیکن میرے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہونے دوں گا، یہ اب چھوڑ کے جا رہے ہیں قاضی صاحب کے حوالے کر کے۔ گڈ ٹو سی یو والے ریمارکس کو بھی پس منظر سے ہٹ کر رپورٹ کیا گیا، 13 سے 16 گھنٹے سرکاری وقت سے بڑھ کر کام کیا، ملک میں سیاسی استحکام سے ہی مجموعی استحکام آئے گا، ویڈیو لنک کے ذریعے مقدمات کی سماعت میں اضافہ ہوا، تنازعات کے حل کے متبادل ذرائع سے 50% مقدمات میں کمی ہوگی، ڈیمز فنڈ میں 18.6 ارب روپے سرکاری اسکیم میں ڈالے، گزشتہ ماہ ڈیم فنڈ میں 4 لاکھ روپے جمع ہوئے، میڈیا معاشرے کی آنکھ اور کان ہے۔ اچھا چیف جسٹس مزید کہتے ہیں کہ جی گزشتہ سال عدالت کی 1 سالہ کارکردگی پر روشنی ڈالی تھی، تعیناتی کے 1 سال میں سپریم کورٹ نے ریکارڈ 22,000 مقدمات نمٹائے، اس سے پہلے 1 سال میں نمٹائے گئے مقدمات کی زیادہ سے زیادہ تعداد 18,000 تھی، کوشش تھی کہ زیر التوا مقدمات 50,000 سے کم ہو سکے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ جی زیر التوا مقدمات کی تعداد میں 2,000 کی کمی ہی کر سکے، فروری 2023 میں سپریم کورٹ کے سامنے کئی آئینی مقدمات آئے، آئینی ایشوز میں الجھا کر عدالت کا امتحان لیا گیا، سخت امتحان اور ماحول کا کئی مرتبہ عدالت خود شکار رہی، جو واقعات پیش آئے انہیں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن اس سے عدالتی کارکردگی متاثر ہوئی۔ اب یہ عدالتی کارکردگی متاثر ہوئی تو یہ خود ہی چیف جسٹس کے اپنے اقدامات، اپنے فیصلوں اور اپنے متنازع جو معاملات تھے، جو تنازعات تھے، اپنے ہی فیملی کے، اپنے ہم خیال ججوں کے، اپنی پارٹی کے، یہ جو کٹے کھولے ہوئے تھے چیف جسٹس آف پاکستان نے، قاضی فائز عیسیٰ نامزد چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، وہ کہہ چکے ہیں کہ بندیال صاحب جو جب سے یہ نیا قانون بنا ہے 184(3) والا کہ سو موٹو کون لے گا اور بینچ کون بنائے گا، یہ 3 رکنی کمیٹی، اس کے بعد جتنے بھی بینچ بنائے ہیں بندیال صاحب نے وہ غیر آئینی ہیں، غیر قانونی ہیں، میں ان کو عدالت نہیں مان رہا، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نامزد چیف جسٹس آف پاکستان کہہ چکے ہیں۔ جب وہ اس کو نہیں مان رہے اور اپنے اور دیگر ججز جو ہیں چیف جسٹس کے حوالے سے
بہت سارے اپنے ریزرویشن اور تحفظات پیش کرتے رہے ہیں، اپنے فیصلوں میں لکھتے رہے ہیں. کسی نے کالے لباس میں سیاستدان قرار دیا ہے، کسی نے ون مین شو قرار دیا ہے، کسی نے کیا قرار دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں عدالتی روایات، کوڈ آف کنڈکٹ ججز کا جو ہوتا ہے، آئین کو، قانون کو، پارلیمان کو، سب کو، سینئر اپنے ساتھیوں کو، سب کو بالائے طاق رکھ کر اپنی ساسو ماں کے احکامات مانتے رہے چیف جسٹس آف پاکستان، اور عمران خان کے ویلکم کرتے رہے، عمران خان کی سہولت کاری کرتے رہے، عمران داری دکھاتے رہے. آج وہ کہتے ہیں میں یہ سارا کچھ نظر انداز کر رہا ہوں، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا قوم کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ اور یا اداروں کے ساتھ. تو چیف جسٹس صاحب کا یہ آخری، وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ شاید میرا آخری خطاب ہے. فل کورٹ ریفرنس بھی ہوتا ہے، ایک الوداعی ہو سکتا ہے، اس کا مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا بنا، لیکن فی الحال وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا آخری خطاب ہے. اب نامزد چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہ 17 کو اپنا حلف لیں گے اسی مہینے، یعنی 5 دن کے بعد 6 دن ان کا حلف ہے. اور حلف لینے کے بعد وہ جسٹس بندھیال صاحب کے فیصلوں کو کس طرح دیکھیں گے، ان کو ریورس کریں گے، ان کو نظر ثانی میں ڈالیں گے، کیا کریں گے، یہ دیکھیں گے چیف جسٹس جب بنیں گے، اپنے عہدے کا حلف لیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.